اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. صدق اللہ العلی العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج کے درس کے لیے میں نے سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 26 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: کہہ دیجئے اے اللہ، اے تمام ہستیوں کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہے حکومت چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کر دیتا ہے. بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. ہماری گفتگو توحید افعالی کے تحت ہو رہی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کی توحید افعالی تسبیح مبارک لا حول ولا قوت الا باللہ کی مصداق ہے. یعنی اس عالم میں تنہا اللہ تعالیٰ کی ذات مؤثر ہے. اس جہان ہستی میں جو بھی حرکت، فعل اور اثر ہے، اس میں خدا کا ارادہ اور مشیت شامل ہے. کوئی بھی مخلوق اس کے ارادے اور مشیت کے بغیر کوئی کام انجام نہیں دے سکتی. البتہ یہ موضوع انسان کے اپنے کاموں میں ارادے و اختیار کے منافی نہیں ہے، چونکہ یہ آزادانہ اختیار بھی اللہ ہی نے ہمیں عطا کیا ہے. قابل غور بات یہ ہے کہ توحید افعالی خود متعدد فروعات اور شاخیں رکھتی ہے. مثلا توحید در عبادت، توحید در اطاعت، توحید در محبت اور توحید رازقیت وغیرہ وغیرہ. اس توحید افعالی کی فروعات پر ایمان اور یقین انسان کی زندگی میں متعدد معنوی برکات اور اثرات کا سبب ہے. ان آیات میں توحید افعالی کے چند مظاہر ذکر ہوئے ہیں. حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ لا یکون شیء الا ما شاء اللہ واراد وقدر وقضى. کوئی بھی چیز وجود میں نہیں آتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے اور اس کا ارادہ نہ کرے اور اس کو مقدر نہ کرے اور اس کا فیصلہ نہ کرے. اصول کافی کی جلد 1 صفحہ 88 پر حدیث نمبر 5 ہے. اور سورہ مبارکہ ہجر کی آیت نمبر 57 میں ارشاد ہوا کہ اللہ فرشتوں کو بھی انسانی شکلوں میں انسان کی مدد کے لیے بھیج سکتا ہے. وہ ہر قسم کا اختیار رکھتا ہے، جیسا کہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 57 میں ارشاد ہوا: قال فما خطبکم ایھا المرسلون. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا: اے خدا کے بھیجے ہوئے فرشتوں، تمہارا اصل مقصد کیا ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 58 میں سورہ ہجر کی: قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین. تو فرشتوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم اور گنہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. تو محققین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال سے نتیجہ نکالا کہ فرشتوں کا انسانی شکل میں آنا کسی غیر معمولی کام ہی کے لیے ہوا کرتا ہے. کوئی بڑی مہم تک پیش ہوتی ہے تب فرشتے انسانی شکل میں بھیجے جاتے ہیں. یہ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا ہے. لیکن یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ اللہ چاہے تو اپنے بندوں کی مدد اور کمک کے لیے فرشتے بھی بھیج سکتا ہے. وہ مکمل اختیار رکھتا ہے. اور تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کہ یہ نبوت کی فراست تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ فرشتے انسانی شکل میں صرف اتنے سے کام یعنی مجھے خوشخبری دینے کے لیے تو نہیں آ سکتے. اس لیے پوچھا
کہ آخر آپ لوگوں کا اصل مقصد اور مہم یا مشن کیا ہے. جیسا کہ تفسیر ماجدی میں لکھا ہوا ہے، تو بڑھاپے میں بیٹے کی ولادت کی خوشخبری دینا کوئی اتنا سا کام نہ تھا، جبکہ اس کام کے لیے انسانی شکل میں خدا نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. سورہ مریم کی آیت نمبر 19 میں اس کا تذکرہ ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بے ریش نوجوان مرد کی شکل میں ان کے پاس ہے. یہ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں خدا کا فرستادہ ہوں اور آپ کو ایک پاکیزہ بچے کی خوشخبری دینے آیا ہوں. یہ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے. اسی تفسیر ماجدی کا یہ خیال باطل ہے کہ وہ اس انداز سے آئے. بہرحال ملائکہ کا یہ فرمان ہے کہ ہم نے طے کر لیا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ضرور ان سے چھوٹ کر پیچھے رہ جانے والوں میں شامل ہوگی، کیونکہ ملائکہ کو خدا کا قرب خاص حاصل ہے اور وہ خدا کے خاص بندوں میں شامل ہیں. اس لیے وہ اپنے مالک کے بجائے اپنا نام لے کر فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ طے کر لیا ہے. جس طرح بادشاہ کے مقرب اور خاص نوکر یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم نے اس بات کا حکم دیا ہے، حالانکہ وہ حکم ان کا نہیں ہوتا بلکہ ان کے مالک کا ہوتا ہے. ثابت ہوا کہ مقرب بندوں کا اس طرح کہنا خدا کا کہنا ہوتا ہے. یہ کمال قرب کا نتیجہ ہے، جیسا کہ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے. مثلا اللہ کا یہ فرمان ہے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کنکریاں جو آپ نے پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی. حالانکہ کنکریاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی تھیں، لیکن اللہ نے اس کو اپنی طرف منسوب کر لیا. اسی طرح حضرت ابو طالب علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی. اللہ نے فرمایا الم یجد کا یتیما فآویٰ، کیا آپ کو ہم نے یتیم پا کر آپ کو پناہ نہیں دی، آپ کو ٹھکانہ فراہم نہیں کیا. حالانکہ پرورش حضرت ابو طالب نے کی، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو ٹھکانہ عطا کیا، ہم نے آپ کو سکون کی جگہ عطا فرمائی. تو یہ خدا بند عالم کے اختیار میں ہے سب کچھ. وہ جس طرح سے چاہے اپنے بندوں کی مدد کرے. بندوں کا اس کی ذات پر ایمان مستحکم ہونا ضروری ہے. تو توحید کو سمجھنے کے یہ فوائد ہیں کہ اللہ کی خصوصی مدد انسان کو حاصل ہو جاتی ہے. اس لیے میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ توحید کے سلسلے میں اپنی معلومات کو بڑھانے کی ضرورت ہے اور کچھ وقت ضرور اس پر لگائیں. اس سلسلے میں کتابیں پڑھیں، تفاسیر کا مطالعہ کریں، ان آیات کا مطالعہ کریں جس میں توحید کے بارے میں بتایا گیا ہے، جس میں خدا بند عالم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ خدا بند عالم ہر قسم کی قدرت اور اختیار رکھتا ہے. وہ جس طرح سے چاہے مدد کر سکتا ہے اور اس کے جو افعال ہیں وہ اسی سے منسوب ہیں اور اسی کے اختیار میں ہیں. لیکن وہ جس کو چاہے اپنے اختیار سے کسی کو اختیار بھی دے سکتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے مشکل کشا ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ بندوں کی مشکلوں کو حل کر سکتے ہیں. یہ اختیار ان کا ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ نے ان کو یہ اختیار دیا ہے. تو اگر اب اس اختیار کو وہ استعمال کرتے ہیں تو بندوں کو تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. لیکن بندوں کی تو یہ عادت ہے کہ وہ ہر بات میں اعتراض کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی نقطہ نکالتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ان کی فہم و فراست بہت زیادہ ہے. تو ہمیں اس قسم کی گمراہیوں سے بچنے کی ضرورت ہے. خداوند عالم ہم سب کا مددگار رہے اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا جل ظہور ہو، تاکہ دنیا سے ہر قسم کی ضلالت و گمراہی کا خاتمہ ہو اور ہر طرف دین اسلام کی برکتوں کا نزول ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.